بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفیر خان آج کیریئر کونسلنگ کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیریئر کونسلنگ خاص طور یہ ایک اتنی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمارے اس سماج میں یہاں کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے بڑے کچے دماغ کا ہوتا ہے۔ جب تک اس کو گائیڈنس رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ملتی ہے تو بچے اپنا مستقبل نہیں بنا پاتے ہیں۔ وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن ان دا رانگ ڈائریکشن، مطلب غلط راہ میں ہارڈ ورک کرنا۔ دیکھیے، ہارڈ ورک کرنا وتھ کنسنٹریشن پاور، مطلب آپ کی کنسنٹریشن پاور اتنی مضبوط ہے کہ آپ تب آپ کی ہارڈ ورک پیز آف، مطلب آپ تب کامیابی کا وہ پلندہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ہارڈ ورک ایسے کریں گے ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو کیریئر کونسلنگ میں یہ سب سے بڑی جو دقت آتی ہے، خاص طور جو ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ کو انجینئر ہی بننا ہے۔ ارے بھائی جان، بہت سارے کورسز ہیں، بہت سارے پروفیشنل کورس ہیں جس میں بچے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کسی بھی کورس کو کم مت سمجھیے۔ ایون ایک سنسکرت میں پی ایچ ڈی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جگہ مل جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مت سوچیے کہ لینگویج کے اوپر بھی کمانڈ پانا اور اس میں ڈاکٹریٹ کرنا یہ بھی ایک فن ہے۔ تو بچوں کو ہر اس پہ سلسلے میں آپ بتائیے کہ ڈاکٹر ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا پڑے گا۔ نیٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے آپ کی جو تیاری ہوگی، آپ کو آئی آئی ٹی ایگزام میں بیٹھنے کے لیے تیاری جو ہوگی وہ ایکسٹرا آرڈنری۔ لفظ سن لیجیے آپ لوگ، ایکسٹرا آرڈنری کا معنی یہ ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن پاور بہت ہائی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ آج کے دن ایک شخص نے ریس کیا 10 سال سے، اور ایک شخص جو ہے آج ہی تیاری کی، آج ہی ریس میں شروع کیا دوڑ کے بھاگ میں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ ناکامیابی ملے گی، وہ انسکسیسفل ہو جائے گا۔ تو اپنی اوقات کے حساب سے اپنے حساب کو اپنے آپ کو جج کیجئے کہ آپ کی پریپریشن کیا ہے۔ جو 10+2 کے اندر جو بنیادی تعلیم آپ لے رہے ہیں، کیا آپ وithstand کر لیں گے یہ بڑی یونیورسٹیز میں جا کر کے؟ تو یہ ایک اہم مدعا ہوتا ہے۔ آپ کی پڑھائی جو ہے ایک دن کی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، ہر دن جو آپ کے پاس ہے تھوڑا اس میں ٹاپک میں کور کیجئے، اور جس سے آپ کی تعلیم، آپ کی کنسنٹریشن پاور زیادہ بڑھ جائے۔ ہارڈ ورک تو رکشہ والا بھی کرتا ہے، لیکن ہارڈ ورک رائٹ ڈائریکشن میں آپ کرو گے تو سائنٹسٹ بنو گے۔ ہارڈ ورک رائٹ ڈائریکشن میں اگر آپ کرو گے وتھ مور کنسنٹریشن پاور تو آپ ڈاکٹر بنو گے، پروفیسر بنو گے۔ تو یہ سب چیزیں ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8th اسٹینڈرڈ میں ہمارے ساتھ ایک میرا دوست تھا۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ کیا نام، ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور میرا دوست جو ہے ابھی بہت بڑا رائٹر وہ بنا ہے، اتنا بڑا رائٹر آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو وہ کیا ہوا، ٹیچر نے جب ہم لوگوں کو دیکھا بات کرتے ہوئے تو اٹھایا، تو اس نے یہ بولا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس نے بولا کہ کیا نام ہے سر، یہ بول رہا تھا کہ مطلب یہ رائٹر بنے گا، بہت بڑا رائٹر بنے گا، کتابیں لکھے گا۔ تو بولتا اپنی شکل بھی تم نے دیکھا ہے؟ تو یہ جو ٹیچرز کرتی ہیں، جو چکنا چور کرتی ہیں ہمارے، یہی اس کو بولتے ہیں چکنا چور۔ ہمارے خواب کو جو چکنا چور کرتے ہیں، اس چیز کو ہر ٹیچر کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب وہ بچہ جو آج میں دیکھتا ہوں امریکہ میں جا کر کے ایک بہت بڑا رائٹر ہے، آج بھی اس کی کتاب امیزون میں موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھ جائیے کسی کے حوصلہ کو پست مت کیجیے۔ اگر اس کے اندر کم تھوڑا پاور ہے تو اس کو حوصلہ دیجیے، شاید اس حوصلے سے وہ محنت کر کے آگے بڑھ جائے، لیکن کسی کو حوصلہ سے ڈی موٹیویٹ نہ کیجیے۔ اور دوسری یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب انسان جو ہے اپنے نفس کی سنتا ہے، مطلب اس کو ایک شخص کو پیچھے ڈھکیل کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو نفس بولتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آگے، اس کو جو ہے اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، اس کو بزنس بولتے ہیں۔ اور جو شخص جو ہے، جو حوصلہ اس کا پست ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو شیطان بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حوصلہ پست نہ ہونا چاہیے، حوصلے کے اندر پاور رکھیے کہ آج نہیں کل اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور جذبہ دے گا انشاءاللہ۔ میں دیکھیے، جب آپ گرتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں، گر کے اٹھنا اسی کو مطلب کامیابی بولتے ہیں۔
تو گرنا، اور خاص طور اپنے بچوں کو آپ کو سیلف سٹڈی کے پاور میں اتنا زیادہ ان کو پاور دے دیجئے کہ وہ خود سے پڑھیں، کسی ٹیچر کے پیچھے نہ جائیں۔ یاد دیکھیے کہ جو بچے ٹیوشن لیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو بچے گائیڈنس لیتے ہیں اپنی ٹیچر سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹیوشن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کمی ہے، وہ محنت نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اگر اس زمانے کے اندر ہمیں ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، آن لائن کورسز آپ جوائن کر لیجئے، اور یہی سب چیز ہے جو ہم لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ ایسا وقت ہے جو کاش کا الفاظ جو ہے، کاش میں کر لیا ہوتا، کاش میں پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میرے ماں باپ بتا دیتے کہ مجھے اس ڈائریکشن میں جانا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، براؤنی ایک بہت بڑی رائٹر تھی، انہوں نے بولا کہ کاش میں جتنا پیسہ جمع کی تھی اپنے لیے استعمال کر لیا ہوتا۔ تو یہ کاش جو الفاظ ہوتا ہے ان شخص کے لیے بھی ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تعلیم، ایجوکیشن پیسہ نہیں دیتی ہے، ہنر نہیں دیتی ہے، تعلیم جو ہے آپ کو ایک زندگی کا چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ آپ بتائیں گے جو ٹاپ انڈسٹریز ہندوستان کے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھائی لکھائی سے ایک گائیڈنس ملتی ہے، ایک پراسپریٹی ملتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں آدمی کے دماغ میں رکھنا۔ حوصلہ رکھیے، آپ کے اندر ایک چراغ ہے، اس چراغ کو باہر نکالنے کی کوشش کیجیے۔ ہر بچوں کے اندر اسپیشل ہوتے ہیں، اگر سب بچے ڈاکٹر بن جائیں گے تو پروفیسر کیسے پڑھائے گا؟ تو یونیورسٹی میں پروفیسر کیا ہے؟ تو ہر لوگوں کی ایک بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہے، ہر شعبے کا، ہر ایک اس کا وہ ہے، انسان جو ہے ہر چیز میں جائے تاکہ تبھی کنٹری رن کرے گی۔ اگر آپ سوچیں گے سب اکانومسٹ بن جائیں گے تو پھر ڈاکٹر کون بنے گا؟ اگر سب سائنٹسٹ بن جائیں گے تو انجینئر کون بنے گا؟ آپ کے پلین کو کون چلائے گا؟ آپ کے کمپیوٹر کو کون چلائے گا؟ ہر فیلڈ میں جانے کی کوشش کیجیے، صرف ایک فیلڈ کو مت چنیے۔ جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے، جس فیلڈ میں آپ کا جذبہ زیادہ ہے، جس فیلڈ میں آپ کے اندر وہ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ پراسپر کریں گے، آپ اسی فیلڈ کے اندر جانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، ٹرینڈ کی مت دیکھیے، ٹرینڈ کی مت سنیے، آپ اپنے دل کی سنیے۔ جب آپ کی دل کی آواز بولتی ہے یہ کرو تو وہی چیز کرو، کیونکہ اگر آپ نے دل کی آواز نہیں سنا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ رانگ ڈائریکشن میں جا کر کے آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، یار میں کہاں پہنچ گیا، اس چیز میں آپ جلدی سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ تو آواز اپنے دل کی سنیے، محنت، جذبہ، کنسنٹریشن پاور، پیشن، یہ سب چیزیں آپ کو ترقی آگے لے جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر روز پڑھیے گا، ایسا نہیں کہ ایک دن اٹھائیں تو پتہ چلے کہ میں نے ٹاپک کور کر لیا ایگزام کے لیے، نہ، ایگزام کے لیے جو شخص پڑھا وہ آگے نہیں بڑھا۔ ایگزام کے لیے پڑھیے، پلس آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بھی سائڈ میں تیاری کیجیے، کیونکہ جو بکس میں آتا ہے بہت آسان آتا ہے۔ اب اسی بکس کے اندر یہ لوگ مینیپولیٹ کر کے ٹیچرز لوگ جو ایگزام پیپر تیار کرتی ہیں اسی بکس میں آتا ہے، لیکن ایسا گھما دیتے تو ہر چیز میں آپ کو یہ ایک چیز ہونی چاہیے، آپ جب محنت کریں گے تبھی آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ایک دن کی پڑھائی کو چھوڑیے، روز تھوڑا تھوڑا پڑھائی کے لیے ٹائم دیجیے، اور دوسری بات جو آپ جس کورس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو مزید معلومات کے لیے، آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ظفیر خان کو آپ یاد کیجئے، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، بہت ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا، جو چیز آپ بولیں گے، نینو ٹیکنالوجی ہے، میڈیسنس ہے، ITs ہے، انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، ہر چیز پہ میں آپ کو گائیڈنس دے سکتا ہوں کہ آپ کے لیے صحیح کیا رہے گا۔ آپ کے لیے یہ پیرامیڈیکل کورس میں اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنتے تو پیرامیڈیکل کورس میں کون سے شعبہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، تو یہ سب چیز کے جاننے کے لیے آپ ضرور ظفیر خان کو یاد کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔